الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے، وہ ہے احساس فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی ہاں، احساس، ہمدردی، خیال، لحاظ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس پر گواہ ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس فرماتے تھے۔ کس کا؟ ساری مخلوق کا، انسان ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیٰ کہ عبادات تک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس فرمایا کرتے تھے، خیال فرمایا کرتے تھے، اور ایک احساس اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمدردی فرمانا، خیر خواہی فرمانا، وہ یہ ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور دوزخ سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز میں احساس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، بعض اوقات اپنے آپ پر یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تسلی دیتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ان لوگوں کے کفر میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایسا احساس اور لحاظ تھا۔ کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مثال ذکر فرمائی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، فرمایا میری اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، آگ کو جلایا۔ پہلے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں لوگ جنگل کے اندر جب سفر کیا کرتے تھے، اب بھی جنگل کے اندر آگ جلانے کا اب بھی معمول ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ جنگلوں میں آگ لگ جانے کے واقعات اور اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے کیا کیا، اوقد نارا، آگ کو روشن کیا۔ اب جب آگ جلتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، ٹڈیاں، پروانے، پتنگے اس آگ کے اوپر آ کے گر رہے ہوتے ہیں اور جل جل کے مر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تجربہ مدنی چینل کے ناظرین یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس مثال کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر آپ دیکھیں موم بتی کو روشن کر دیا جائے، جلا دیا جائے، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، تو آپ دیکھیں گے اس کے گرد پتنگے، پروانے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ مرے ہوئے ہمیں موم بتی کے ارد گرد سے، قریب سے نظر آتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری مثال بھی اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اور اب پتنگے، پروانے آ کے کیا کر رہے ہیں، یقعنا فیہا، ارشاد فرمایا اس آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ بندہ کیا کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی انہیں آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے، روک رہا ہے، دور کر رہا ہے، لیکن پروانے بڑھ بڑھ کے آگ کے اوپر گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی اسی بندے کی سی ہے، تم دوزخ میں گر رہے ہو، جا رہے ہو، ارشاد فرمایا میں تمہیں کمر سے پکڑ کر نکالنے والا ہوں، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر روک رہا ہوں کہ مت جاؤ، اس آگ میں مت گرو، لیکن ارشاد فرمایا تمہارا معاملہ بھی وہی ہے کہ جیسے وہ آدمی روک رہا ہے آگ میں پتنگوں کو جانے سے، آگ میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو جانے سے، پروانوں کو جانے سے، لیکن وہ
پھر بھی گر رہے ہیں اس سے روکنے کے باوجود۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو، ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ احساس فرمانا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایسا مت کرو، میں تمہیں روک رہا ہوں تو رک جاؤ۔ اور کس بات سے روک رہا ہوں؟ دوزخ میں گرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تشبیر ارشاد فرمائی نا، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلین اور مخالفین جو گناہوں اور شہوت کے سبب نار جہنم میں گرتے ہیں انہیں پروانوں سے تشبیہ دی جو دنیاوی آگ میں گرتے ہیں، حالانکہ ان جاہلوں کو اس میں گرنے سے منع کیا گیا۔ نیز انسانوں کو پروانوں کے ساتھ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی کہ یہ دونوں خود کو ہلاک کرنے پر حریص ہیں، باوجود آدمی کے منع کرنے کے پروانے گر رہے ہیں، اور فرمایا ایسے ہی میں تمہیں منع کر رہا ہوں لیکن تم پھر بھی اس کے اندر گر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل فکر مند بھی ہیں، احساس بھی کر رہے ہیں لوگ کسی طرح بچ جائیں آگ میں جانے سے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ وصف صاف نظر آتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف چیزیں، جانداروں کا احساس فرماتے ہیں، جانداروں کا۔ جی ہاں، ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ احساس دیکھیے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، وہاں بیٹھے ہمارے پاس، تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فرماتے چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی وہاں قریب آ کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ احساس، چڑیا کا احساس کہ یہ اس کی ممتا، یہ چڑیا اپنے بچوں سے دوری کی وجہ سے، یہ بچوں کے قید کر لینے کی وجہ سے یہ پریشان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چڑیا کو بھی پریشان دیکھنا گوارا نہیں فرما رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بچے لوٹا دو، اور صحابی رسول سے نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بچے آزاد کروا دیے۔ یہ ہے احساس کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا وہ لوگ بالخصوص جنہوں نے جانور پال رکھے ہیں، پرندوں کو پال رکھا ہے، کیا وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ یا وہ بھوک کے مارے، پیاس کے مارے پھڑ پھڑا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسا احساس فرما رہے ہیں اس چڑیا کا کہ اس کی بےتابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ہم ایسے احساس فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند شخص، ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ، روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو پاس آ کر احساس کرنے کی بجائے، مدد کرنے کی بجائے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل اٹھا کے ویڈیو بنانے میں لگے، اور وہ شخص بیچارہ فریاد کر رہا ہے، درد کے مارے بلبلا رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم سے مدد کا تقاضا کر رہا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ منٹوں یا گھنٹوں، 10 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ کی ویڈیو جو ہے کسی شخص کی یوں ایسی حالت میں بنا لی گئی کہ وہ مدد کا طلبگار تھا، مدد کرنے کے لیے تو آگے نہ بڑھے، لیکن افسوس ویڈیو بنانے کے لیے پیش رہتے ہیں ایسے لوگ۔ اور احساس کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جائے۔ دیگر اور معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر احساس فرمانے والے تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سیرت طیبہ کا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احساس فرمانے کا بے مثال واقعہ۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اور محدثین کرام نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک کپڑے والے کی دکان پر تشریف لائے۔ کپڑے والے کے پاس آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے 4 درہم کی ایک قمیض خریدی اس سے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 درہم کی قمیص خریدی اور اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہن لیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی باہر تشریف لائے تھے، فخرج وهو علیہ فاذا رجل من الانصار، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی زیب تن فرما کر، قمیص پہن کر جو ابھی نئی لی ہے، نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے، سامنے سے ایک انصاری بندہ آ گیا، صحابی رسول۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام کو، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ قمیص مجھے پہنا دیں۔ کساک اللہ من ثیاب الجنہ، یا رسول اللہ یہ قمیص مجھے پہنا دیں، اللہ کریم آپ کو جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابھی پہننی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فنزع القمیص فکساہ ایاہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قمیص مبارک کو اتارا اور اس انصاری صحابی کو عطا فرما دی۔ اب کیا ہوا؟ ثم رجع الی صاحب الحانوت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اس دکان والے کے پاس گئے، فاشترى منہ قمیصا باربعۃ دراہم، نبی پاک علیہ السلام نے 4 درہم کی پھر ایک اور قمیص خریدی، اسے پہنا نبی پاک علیہ السلام نے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس تھے کل 10 درہم، 4 درہم کی پہلے قمیص خریدی، 4 درہم کی اب خریدی، 2 بچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جب باہر تشریف لائے، 2 درہم تھے، جب جیسے ہی باہر تشریف لائے فَإِذَا هُوَ بِجَارِيَةٍ فِي الطَّرِيقِ تَبْكِي، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے دکان سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بچی، ایک کنیز بیٹھی رو رہی ہے رستے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے، اور پھر ہم اپنے انداز میں بھی غور کریں۔ فرماتے فقال ما یبکیکی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس بچی سے فرمایا یہ ہے احساس، خیال فرمانا، ہمدردی فرمانا، خیر خواہی فرمانا، اس کے درد کو محسوس کرنا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہے۔ کتنی بار اس طرح گھر کے کسی فرد کو یوں روتا ہوا چھوڑ کر گھر سے نکل گئے ہوں گے ہم، اور اس سے پوچھنا گوارا نہیں کیا ہوگا کہ کیا بات ہے۔ بلکہ اس طرح کے بھی جو ہے وہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، کسی شخص کے پاؤں پر پاؤں آ گیا، کسی شخص کی انگلی دب گئی اور وہ بیچارہ درد کے مارے چلا اٹھا ہے۔ ایسے ہی بے دھیانی میں یا بے توجہی میں، یا یوں کہہ لے کہ کسی اور غلطی سے گاڑی، بائک یا سائیکل کسی آدمی میں لگ گئی اور وہ بیچارہ درد کے مارے چلا اٹھا، اب رک کر اس کا حال پوچھنے کی بجائے راہ فرار اختیار کر لی، دوڑ گئے۔ کتنی بار کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں، احساس نہیں کہ ایک تو چوٹ لگی ہے بیچارے کو، وہ بیچارہ تکلیف کے مارے رو رہا ہے، پوچھ تو لیا جائے کہ چوٹ لگی ہے، بچ گئے ہو یا زیادہ تو نہیں آئی، یا اگر اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اگر پٹی کروانے کی ضرورت ہے، دوائی لے کر دینے کی ضرورت ہے، اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو چونکہ غلطی میری ہے تو اب اس کا احساس بھی میں کروں، کم از کم جو ہے اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر تو نہ بھاگ جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بچی کو روتے ہوئے صبر نہیں ہوا آپ سے، آپ علیہ السلام نے پوچھا اس سے، احساس فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اب اس نے کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ دفع الی اہلی درہمین، مجھے میرے گھر والوں نے 2 درہم دے کر بھیجا تھا، کس لیے؟ انہوں نے کہا تھا اشتری بہما دقیقا فہلکا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے مجھے 2 درہم دیے اور کہا جا کے بازار سے آٹا خرید کے لے آؤ، فہلکا وہ مجھ سے ہلاک ہو گئے، گم ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس نہیں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس کتنے تھے؟ 2 درہم بچے تھے۔ اللہ اکبر۔ فدفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا الدرہمین الباقیین، وہ جو 2 بچے تھے نا اپنے پاس، احساس دیکھیے حضور علیہ السلام کا،
آپ نے وہ دونوں اسے عطا فرما دیے، وہ دونوں اسے عطا فرما دیے۔ ہے کوئی جو اپنی ضرورت کی یوں چیز ساری کی ساری کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دے؟ یہ ذات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو اپنے آپ پر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں عطا فرما دیے، یہ نہیں فرمایا دو میرے پاس ہے ایک تم لے لو، نہیں، اس کی ضرورت دو کی تھی، دو گم ہوئے تھے، دونوں عطا کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عطا فرما دیے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جانے لگے، وہی تب کی فدعاہا، وہ پھر رونے لگی بچی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بلایا اسے، اب فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ اب تو میں نے تمہیں 2 درہم بھی دے دیے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر، وہ بھی جانتی تھی یہ فریاد رس ہے، یہ احساس فرمانے والے آقا ہیں، یہ میری مدد جہاں 2 درہم سے کر رہے ہیں، یہ مزید بھی مدد فرمائیں گے۔ اس بچی نے کہا، کہنے لگی کہ میں ڈرتی ہوں، اخاف ان یضربونی فمشا معہا الی اہلہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی میں ڈرتی ہوں اب اگر گئی دیر ہو چکی ہے، مالک مجھے سزا دے گا، مارے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھئی یہ تمہارا اور تمہارے مالک کا معاملہ ہے، جاؤ تم، اب جیسا ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، نہیں، احساس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا احساس فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری سفارش کرتا ہوں تمہارے مالک کو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے اس بچی کے ساتھ آئے اس کے گھر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے، فسلم، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کیا۔ مبارک انداز یہ تھا کہ جب کسی کے گھر جاتے تو سلام فرمایا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے بلند آواز سے۔ یہ اجازت کے طور پر بھی ہوتا تھا تاکہ آواز بھی پہنچ جائے، پتہ چل جائے اور سلام کا بندہ جواب بھی دے دے۔ بعض روایات میں ہے کہ مبارک انداز یہ تھا کہ جب کسی مجلس پر محفل پر تشریف لے جاتے 3 بار سلام کیا کرتے تھے، ایک بار پہلا اجازت کے لیے ہوتا، دوسرا ملاقات کے لیے، اور تیسرا جب واپس تشریف لاتے اس وقت بھی سلام کر کے واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ثم عاد فسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سلام کیا۔ ثم عاد فسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا۔ 3 بار سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام اب واپس تشریف لانے لگے کہ اب مبارک تعلیم کیا ہے؟ کسی کے گھر جاؤ 3 بار اجازت لو، اگر اجازت مل جائے بہت اچھا، ورنہ ارشاد فرمایا ناراض ہوئے بغیر واپس پلٹ آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام جب واپس آنے لگے نا تو اب وہ جو مالک تھا جس کے گھر آپ تشریف لے کر گئے تھے اس نے دروازہ کھول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسمعتم اول السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلی دفعہ جو سلام کیا تھا تم نے نہیں سنا؟ قالوا نعم، وہ گھر والوں نے کہا جی ہم نے سنا تھا۔ وہی جب سنا تھا تو پھر جواب کیوں نہیں دیا، یا جواب دیا اتنا آہستہ دیا کہ دوبارہ پھر سلام کیا تو اونچی آواز سے کیوں نہیں دیا؟ تو اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احببنا ان تزیدنا من السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ ہم پر سلامتی کی دعا بار بار کرتے رہیں، زیادہ بار آپ سلام کریں تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے اس لیے اونچی آواز میں جواب نہیں دیا یا زور سے جو ہے وہ سلام کا جواب نہیں دیا تاکہ آپ سلام کی زیادتی کریں ہم پر۔ السلام علیکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا ہے کہ تم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ زیادہ سلام کریں، ہمیں زیادہ سلامتی ہو۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اب اس نے کہا کہ حضور آپ تشریف لائے، آپ کا آنا کس لیے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشفقت هذه الجاریۃ ان تضربوها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری کنیز ہے، یہ بچی ہے، یہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارو گے، سزا دو گے، تو میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا، اسے سزا مت دینا۔ احساس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احساس فرمانا۔
اب آپ دیکھیے وہ بھی جن کے پاس حضور تشریف لے کر گئے ہیں، جن کے گھر، اور یوں نوازا ہے، ایک بار نہیں تین بار سلامتی کی دعا دی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ جو صاحب تھے، وہ جو مالک تھے، اس کے انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یا حرۃ لوجہ اللہ لممشاک معہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ساتھ تشریف لے آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب یہ میری کنیز، میری غلام نہ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے کی برکت سے میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ وہ جو غلامی کی زندگی گزارنے والی بچی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا، ایسی شفقت فرمائی، آپ اس کے ساتھ کیا گئے ہیں، آزادی کی نعمت عطا کر دی اس کو۔ یہ ہے احساس فرمانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فبشرہم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر والجنت۔ نبی پاک علیہ السلام بھی کریم ہے، جب اس نے آزاد کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ فبشرہم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے گھر والوں کو بشارت عطا فرمائی۔ کس چیز کی؟ بالخیر والجنت، فرمایا اللہ تمہیں بھلائی بھی عطا فرمائے گا، اللہ کریم تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب لقد بارک اللہ فی العشرۃ، کہتے ہیں اللہ کریم نے کیسی برکت عطا فرمائی 10 درہم میں، 10 درہم میں۔ کس اللہ نبیہ قمیصا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 10 درہم کیسی برکت والے تھے، اللہ پاک نے کیسی برکت ڈال دی ہے ان میں۔ ارشاد فرمایا اس 10 درہم سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک نبی کو لباس پہنایا، وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ قَمِيصًا، اور ایک انصاری کو بھی قمیص عطا فرمائی اسی 10 میں سے۔ فرمایا وَأَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهَا رَقَبَةً، فرمایا اور ایک گردن کو، ایک جان کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی 10 میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ فرمایا وَأَحْمَدُ اللَّهَ هُوَ الَّذِي رَزَقَنَا هَذَا بِقُدْرَتِهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں میں اس رب کی حمد بیان کرتا ہوں، تعریف بیان کرتا ہوں اس خالق و مالک کی کہ جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا بقدرتہ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت سے جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا، لباس بھی پہنا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہن لیا، انصاری نے بھی پہن لیا، اور اس بچی کو اللہ تبارک تعالی نے آزادی کی نعمت بھی عطا کر دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے احساس فرمانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کیسا احساس فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر اس کی برکتیں بھی کیسی ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم اپنے معاملات میں، اپنی زندگی گزارنے، دن رات میں، شب و روز میں، ہمیں کہاں کسی کا احساس کرنا ہے، کہاں کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے، لبریز ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بے شمار سیکھنے کے مدنی پھول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی یہ جو پہلو احساس فرمانے والا، اور احساس فرمانا کیسے ہے؟ اپنی جو پسند ہوتی تھی بارہا نبی پاک علیہ السلام اس کو قربان کر دیا کرتے تھے لوگوں کے احساس کی وجہ سے۔ جی ہاں، رات کو دیر سے نماز پڑھنا، عشاء کی نماز، یہ خواہش تھی نبی پاک علیہ السلام کی، لیکن احساس امت کا، لوگوں کا، کہ یہ اگر ان پر اسی انداز میں فرض ہو گئی مشقت میں آ جائیں گے، احساس کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لازم قرار نہ دیا۔ اور کتنی جگہ مسواک کا معاملہ ہو، نماز دیر سے پڑھنے کا معاملہ ہو، لمبی قراءت کرنے کا معاملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کو اپنے امتیوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ان پر آسانی کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس بھی کریں۔ جی ہاں، جو امام ہے وہ مقتدیوں کا احساس کرے، جو والد ہے، جو بڑا ہے، جو حکمران ہے، جو عہدے منصب والا ہے، وہ اپنی رعایا کا احساس کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک وصف ہے احساس فرمانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا
مختلف معاملات میں احساس کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک